نبي 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. Page number 74, lesson number 34. حرف تفصیل. اب یہ تفصیل کے لیے صرف عربی زبان میں صرف ایک ہی حرف استعمال ہوتا، اما. اما جو ہے ایک ایسا لفظ ہے جو کسی بھی اب کوئی آیت ہے پہلے کچھ بیان کرتے ہیں، اس کا نتیجتاً کیا افیکٹ ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، تو وہاں جو ہے اما استعمال ہوتا ہے، ایک ہی حرف ہے. ٹھیک ہے. In a sentence, the harf which will have connection with the previous content of the sentence and it is used to give clear picture of the latter part of the sentence is called harf تفصیل. صرف کیا ہے، اما ایک ہی لفظ ایک ہی حرف ہے بھائی. اب اس کا خالی آپ کچھ بھی نہیں، خالی اس کو جو ہے یہ آیت میں جو ہے کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اس کے لحاظ سے آپ سمجھنا ہے. ایگزامپل دیکھیے نمبر 1، یہ جو ہے اس کی آیتیں ہیں کس کے؟ سورۃ الضحیٰ. سورۃ الضحیٰ کی آیتیں ہیں. وہ پہلے سے بولتے ہوئے آخر میں کیا بول رہے ہیں یہاں؟ وہ وجدک عائلا فاغنی. واو جیم دال مادہ ہے پہلے حرف کا، واو جیم دال. یہ عربی زبان میں بھائی کیا ہے، ہر لفظ کس سے بنتا؟ 3 حروف سے بنتا. تو یہ جو پہلے لفظ کا مادہ کیا ہے؟ واو جیم دال. تینوں پہ زبر آ گیا. ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. یہ آگے پڑھیں گے آپ کو ترجمہ بول کے سمجھا دیتے ہیں. کا جو ہے دیکھیے ضمیر ہے، دیکھیے کا جو ہے وجدہ کی ضمیر ہے. اور وجدکا، اور پایا آپ کو. اللہ تعالیٰ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بول رہے ہیں؟ وہ وجدکا، اور پایا آپ کو عائلن. عائلن کے معنی کیا ہیں؟ جی ہاں، اس کا مادہ کیا ہے معلوم ہے؟ بول سکتے؟ مادہ کسی بھی لفظ کو دیکھ کر وہ کوسے 3 حروف سے بنا ہے وہ پہچاننا ضروری ہے. وہ پہچان لیے تو آپ ڈکشنری ریفر کر کے اس کا معنی مفہوم سب سمجھ سکتے. یہاں اس کا مادہ ہے عین یا لام. عین یا لام ہے مادہ. اب اس کا مفعول بنا سکتے ہیں آپ. فاعل بولیے. فاعل فاعل کس کے وزن پہ لے جائیں گے؟ بولو. فاعل کے وزن پہ بنانا ہے. پہلے حرف کے بعد میں ایک الف، اب درمیانی حرف پہ زیر، آخری میں پیش. صرف اتنا ہی. کسی بھی مادے کو، کسی بھی روٹ کو یہ وزن پہ اگر لے گئے تو کیا بن جاتا؟ وہ اس میں فاعل.
کام کرنے والا بن جائے. تو یہاں کیا کریں گے؟ اب دیکھیے فا تو جو ہے اس وزن کا ہے. فا بولتے یہاں کیا عین ہے. عین کے بعد میں ایک الف کا اضافہ کرنا. یہ کر دیے. یا ہے اس کے بعد میں زیر دے دیے ہے نا. کیا کر دیے؟ یا ہے نا. یہ یا ہے. یہ نام پہ پیش کر دی. تو یہاں کیا ہوتا مانے جب درمیان میں واو یا آتا، معلوم ہے آپ کو الف واو یا جو ہے عرف علت ہیں، یہی چکر دینے والے ہیں. تو اس میں فاعل بناتے وقت یہ جو ہے یا کو جو ہے کس سے بدل دیتے معلوم ہے؟ حمزہ سے بدل دیتے. تو آئلن آئلن ہو گیا ہے. اب اس کو کیسا لکھ رہے ہیں؟ زبر. زبر کب آتا بھائی؟ بولیے. پیش کب آتا؟ کسی لفظ کے اوپر پیش کب آتا اور زبر کب آتا؟ بولو. مفعول پہ زبر آئیں گا. مفعول پہ زبر آئیں گا اور فاعل پہ پیش. یاد رکھو بھائی یہ اے بی سی ڈی میں شمار ہے. اس کا عربی زبان کی اے بی سی ڈی میں شمار ہے. یہ فاعل کے اوپر کیا آئیں گا؟ جو کام کرتا خود اس پہ ہمیشہ کیا رہیں گا؟ پیش رہیں گا. اس پہ پیش رہیں گا. کام کا اثر جس پہ پڑتا اس پہ کیا رہیں گا؟ زبر رہیں گا. اب یہاں فاعلن فاعلن ہے. اصل میں کیا ہے یہ؟ میں نے اس کے معنی کیا معلوم ہے؟ عین یاد آ. اس کا معنی تنگ دست ہونا، مفلسی میں ہونا، نادار ہونا، پیسے سے لاچار. جس کے پاس پیسہ نہیں رہتا اس کو کیا بولتے؟ ہاں وہ بولتے. تو کیا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ آئلن. اصل میں کیا بولنا ہونا تھا؟ یہ آئلن. آئلن ہونا تھا. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ آئلن ہے. یہ یعنی تنگدست تنگدست رہنے والا، تنگدست ہونے والا. تو اس کو جو ہے جب مفعول حالت میں آئیں گا تو کیا ہوگا؟ دو پیش کے بجائے دو زبر. جب کسی بھی لفظ کے آخری میں جب وہ اسم ہے دو زبر ہوں گے تو اس پہ جو ہے ایک الف کا اضافہ کر دیتے. یہ لام کے ساتھ ایک الف کا اضافہ. یہ ہمیشہ اب قرآن میں دیکھو آپ بہت ہزاروں سینکڑوں الفاظ ہیں ایسے، اور ایک ایک لفظ کو جو ہے غور کرنا پڑتا. اب یہاں کیا ہے؟ مفعولی حالت میں ہے. یہ مفعولی حالت میں ہے. وہ کیا بول رہے ہیں یہاں دیکھیے، وہ وجد کا ہم نے آپ کو پایا. کیسا پایا؟ مفلس تنگدست پایا ہے نا. تنگدست پایا تو کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فاغنا ہم نے تم کو امیر بنا دیا. امیر بنا دیا. اللہ کی قدرت ایسی ہے بھائی، ہر چیز کر سکتا ہو. ہر چیز. یہ یقین ہونا ہر چیز کی قدرت صرف اور صرف اللہ کے پاس. یہ ایمان ہے نا ہمیشہ، ہے نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب پیٹ میں تھے والد کا انتقال ہو گیا ہے نا. تو جو ہے پیدا ہوئے پھر بعد میں جو ہے یعنی مفلسی کی حالت میں تھے. مفلسی کی حالت. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ہم تم کو امیر بنا دیے. جب آپ کی شادی ہو گئی تو مکے کی سب سے امیر ترین عورت سے شادی. امیر ترین عورت سے آپ کون؟ بی بی خدیجہ. اور بیوہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. 2-3 بچوں کی ماں تھی. ان سے پہلی شادی ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کی عمر 24-25 سال ہے, ان کی 40 سال کچھ, پہلی شادی ہوئی. خیر وہ الگ داستان ہے وہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ بول دے رہے ہوں, جب ہم آپ کو مفلس پایا, تنگدست پایا, تو ہم نے آپ کو امیر بنا دیا. تو ایک مرتبہ حضور جو ہے مکے میں جو ہے سب لوگوں کی کیفیت دیکھتے تھے, مفلسی میں ہے, کوئی پریشانی میں ہے, تو آپ کو بہت دکھ ہوتا تھا. تو دکھ میں تھے, تو جو ہے گھر آئے, ان کا دکھ پہچان لیے انہوں. کون؟ بیوی ان کی پہچان لے کے بولتے جاؤ مکے کے بڑے لوگوں سب کو بلاؤ. اور وقت صدیق پورے صحابہ پورے آ رہے. تو ان سب کے سامنے اپنی پوری دولت آپ کے حوالے کر دی. میری جو بھی دولت ہے میں حضور کو دے رہا ہوں, جو چاہے جس طریقے سے چاہے استعمال کر سکتے. چلیے اب دوسرا دیکھیے. اب یہاں آ گیا, دیکھیے فَأَمَّا آ گیا. کیا گیا یہاں؟ فَأَمَّا. اب اللہ تعالیٰ اپنی ایک کیا بات بولیے, اس سے پہلے بھی اور 2 باتیں بولے, یہ آخری بات بولے انہیں. اپنا احسان جتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تنگدست تھے تو ہم نے آپ کو امیر کر دیا, ہاں, دولت مند بنا دیا. تو اب اس کے سلے میں آپ کیا کرنا چاہیے وہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا؟ فاما, لہذا کیا کرنا ہے آپ کو؟ امل یتیم فلا تخر. یتیم معلوم ہے نا بھائی؟ یتیم کس کو بولتے ہیں؟ بولیے جی. ہاں, جس کا والد کا انتقال ہو گیا ہے, ماں زندہ ہے, والد گزر گئے, تو وہ یتیم ہو گیا. ماں ہے بھی تو صرف اپنے پاس اسلام میں کیا ہے, ذمہ داری پوری باپ کی ہے. گھر سنبھالنا, پرورش کرنا, خرچہ برداشت کرنا, جو بھی کرنا ہے باپ کی ذمہ داری, ماں کی ذمہ داری نہیں. تو صرف جو ہے یتیم اس کو بولیں گے جس کا باپ نہ ہو. تو باپ تو جو ہے آپ کے پہلے گزر گئے تھے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب یتیمہ کے اوپر دیکھیے زبر آیا. کیا مطلب ہے؟ فاعل ہے, اور فاعل پہلے آ رہا ہے. دیکھیے فاعل کیا ہو رہا ہے؟ پہلے آ رہا ہے. عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ فاعل بھی آ سکتا, فعل بھی آ سکتا, اور جو ہے مفعول, فعل, فاعل, تینوں میں سے جس کو چاہے آپ پہلے لا سکتے. تو لہذا یتیم پر فلا تقہر یہ حکم ہے, نہیں کا حکم ہے. آخر میں جزم ہے, دیکھیے اس کا مادہ ہے خافارا. خافارا کیا معنی اس کے؟ سختی کرنا. خارا مانے یہ کیا ہے؟ فلا تخر. تو آپ جو ہے یتیم پر سختی مت کیجیے, حکم دے رہے ہیں اللہ کا. آپ کو یتیم بچہ ہے, 2 بھائیاں ہیں, ایک بھائی مر گیا, جو مر گیا بھائی اس کی اولاد ہے چھوٹی. اب ذمہ داری چیچاتا ہے اس کے اوپر آ گئی, تو اپنے بچوں کو ترجیح دے کے یتیم بچوں کو نگلیکٹ کرتے عام طور پہ. حکم دے رہا ویسا نہیں کرنا. ان کو جو ہے ان کو جو ہے سختی سے نرمی سے پیش آنا, اچھے طریقے سے دیکھنا ہونا, یہ حکم دے دیا. پھر یہاں دیکھو, پھر وہ اماں, وہی لفظ آ گیا پھر اماں. اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ اما سائلہ. یہ سائلہ بھی دیکھیے کیا ہے, سین حمزہ علام مادہ ہے.
یہ بھی ویسے کرنا ہے. سین حمزہ لام مادہ ہے. سین حمزہ لام. تو اس کا فائل کیا ہوگا بھائی؟ یہ ایسی کر دیں. سائلن. سائلن کیا ہو گیا؟ بولو. ہاں کرنے والا. اور یہاں بھی اس پہ بھی زبر ہے. دیکھیے کیا یہ بھی مفعول حالت میں ہے، پہلے آ رہا ہے. اور کیا بول رہے ہیں؟ اور آپ کیا کرنا ہے؟ سائل کو یعنی مانگنے والے کو، فقیر کو، مسکین کو، فلا تنہر، جھڑکی مت دیجیے. حکم ہے اللہ کا. آپ کو آدمی پیچھے پڑ گیا تو بندرا ڈانٹے پر شروع کرتے ہیں. پیچھے پڑ جاتا آدمی کو دو بھائی دو، نہیں دینے کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہو رہے ہیں؟ ہاں جھڑکو مت. اللہ کا حکم جیسے کا ویسا ماننا ضروری ہے. بہت خونی رشتے کے لوگ رہتے، اختلاف ہو جاتا، لڑائی جھگڑا ہوتا، وہ اکثر جائیداد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو کیا کرتے؟ بات کرنا چھوڑ دیتے، ملنا چھوڑ دیتے. وہاں اللہ کا حکم کیا ہے؟ رشتہ مت توڑو. اور اپنے لوگ کیا کرتے؟ مہینوں ملتے نہیں، اور اگر کوئی فقیری حالت میں ہے تو اس کی مدد بھی نہیں کرتے. اگر آپ کا ایک بھائی فقیر ہے، آپ امیر ہیں، آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں اور زکوٰۃ دے رہے ہیں دوسروں کو، بھائی کو چھوڑ کے، تو قبول ہی نہیں ہوتی. اگر دشمن بھی ہے بھائی آپ کا، اگر انہیں جو ہے ضرورت مند ہے تو پہلے اس کو دینا فرض ہے. پہلے اس کو دینا فرض ہے. احکام تو حکم تو یہ ہے اگر دشمن بھی ہے تو اس کو دو. احکامات بڑے پیارے ہیں بھائی. اللہ کا حکم اتنا ہے، اور وہ پریکٹیکلی حضور وہ پورے احکامات پر اپنی پوری زندگی میں 100% چل کے بتائے سو ہے، قائم رہ کے بتائے سو ہے. تو آج ویسے جو ہے پیغمبر کی امت جو ہے پریشان آ ہے. کیوں پریشان ہے؟ حضور کے طریقے کو چھوڑ دی، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دی. صرف اس کی پریشانی اور کچھ نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیے، اس کے احکامات پر قائم ہو گئے، اور جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنائے اپنی زندگی میں، اللہ کے احکامات کو اسی طریقے پر چلے، تو پھر اس سے جو ہے آپ آخرت کے بھی پیدا ہو جائیں گے. آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بولے تم کو میں بادشاہ بنا دوں گا. آج کیا حالت ہے؟ بالکل غلامی کی حالت میں آ گئے. پھر سے بادشاہ بنا دوں گا بولے اللہ کو. تو قوم کو جاگنے کی ضرورت ہے. قوم کو جاگنے کی ضرورت ہے. بہت ہی وہ ہے. تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور لہذا جو ہے آپ اس کو اپنے مانگنے والے کو، بھکاری کو، فقیر کو، مسکین کو جو ہے جھڑکا مت کرو. ان کو جھڑکنا نہیں. پھر وہی اماں آ جاتی. یہ سب کچھ ہے. وہ اماں بنعمت ربک فحدث. اب یہ لفظ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے کیونکہ اپنی گرامر کمپلیٹ نہیں ہوئی. آپ کو ترجمہ کر کے بول دیتا ہوں. بنعمتی بول تو نعمت. اللہ آپ کو ربی کا، اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اس کا بیان کرو. جو بھی نعمتیں آپ کو دیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا؟ شکر ادا کرو. دل سے شکر ادا کرو. شکر ادا کر دیا تو اللہ بہت خوش، اور نعمت بڑھا دیتا ہوں. اس کا اصول ہے یہ. قرآن میں کئی جگہ آتے ہیں کہ جو بندہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے
میں اسے اور نعمتوں اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے جاتا ہوں. اور اگر کوئی بندہ میرے نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے تو اس کی نعمتیں چھین بھی لیتا ہوں. ہے سو نعمتیں ختم ہو جاتی تو میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ بھی حکم ہے. حدثہ بول تو بیان کرنا، یہ بھی جو ہے حکم ہے اللہ کا. اب یہاں اس کا میننگ انگریزی میں دیکھے. اینڈ وی فاؤنڈ یو پور دین وی میڈ یو رچ ہنس یو ڈو ناٹ بیکم ہارش آن یتیم دیٹ از فادرلیس چائلڈ اینڈ ڈو ناٹ ابیوز دی بیگر اینڈ ہنس ریممبر دی نعمت بلیسنگس آف اللہ گیون ٹو یو. اس کا ٹرانسلیشن. اب ایسی جو ہے اور ایک ایگزامپل، 3 ایگزامپل ہیں اس میں. یہ لفظ ایک ہی ہے، لفظ تو ایک ہی ہے، اور جو ہے وہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ قرآن کے آیتیں ہیں یہ سب. اب دوسرا کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما یہاں دیکھیں اما آ گئے واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں بے شک اللہ نہیں شرماتا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بے شک اللہ نہیں شرماتا. کس بات سے؟ یعنی یہاں ضربہ ہے، دیکھیے ضربہ بیان کرنے کے معنوں میں ہے، مارنے کے معنی میں نہیں ہے. این یضربا یعنی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مثال چھوٹی. بس وہ اس میں کیا ہے؟ بعوضۃ بول تو مچھر کا لفظ استعمال کر کے ایک بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مچھر یا مچھر سے اور چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو، مثال بیان کرتے اللہ تعالیٰ. ہم شرماتے نہیں مثال بیان کرنے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فما فا اس سے چھوٹی یعنی مچھر سے بھی چھوٹی چیز ہے تو بھی ہم بیان کرنے میں شرماتے نہیں. فاما یہاں پر پھر حکم دے رہے ہیں کیا؟ فاما الذین آمنوا لہذا وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین کیا ہے بھائی؟ الذین کیا ہے بولو؟ نہیں جو جمع کا جگہ ہے. الذین ایک کا نہیں ہے، وہاں جمع کا ہے، یعنی سب لوگ. یہ پہلے کہ اس میں لیسن میں سب آگے سو ہے. الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ہیں، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق اللہ جو چیز بیان کرتا ہے وہ بالکل سچ اور حق بات ہوتی ہے. اللہ جو چیز بھی بولتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سچ اور حق بات ہوتی ہے. پھر وہ آیا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جو ایمان والے لوگ ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، وہ لوگ ایسے مثالوں کو دیکھ کے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ سچ بات کہنے والا ہے، یہ باتیں سچ ہیں جو بھی بیان کر رہا اللہ تعالیٰ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کفر کیے، وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں. ایسی مثالیں جب اللہ قرآن میں دیتا ہے تو ایمان والے کیا بولتے ہیں؟ یہ حق کے ساتھ بیان کرتا اللہ تعالیٰ، سچ ہوتی ہیں اس کی باتیں جو بھی مثال ہو. مگر کافر لوگ کیا بولتے ہیں اس کے واسطے؟ یقولون ماذا اراد اللہ ھذا المثل. یہ چھوٹی باتوں ذکر کر کے اللہ کا کیا ارادہ ہے بننے کا، کیا منشا ہے اللہ کا، یہ کس کا خیال ہے؟ کافروں کا خیال. بس یہ ہو گیا. اب یہ رہنے دیجیے اس کا. اب اور ایک آخری ایگزامپل دیکھیے آپ. اما بعد اب یہ خطبہ ہوتا نا، اپنا خطبہ وغیرہ جمعہ کا خطبہ ہوتا تو پہلے کیا کرتے؟ خطبے میں جو ہے اللہ کی کبریائی بیان کرتے. پہلے کیا کرتے؟ اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرتے. پھر رسول کی تعریف ہوتی ہے. اس کے بعد میں نتیجتاً آخر میں یہ جملہ بولتے کیا ہے؟ اما بعد. وہ بولے بعد میں اما بعد بولتے اس کے بعد
کیا ہے؟ وَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ، وَإِنَّ بول تو معلوم ہے نا، اِنَّ کیا ہے بھائی؟ بے شک. یہ کسی بھی اسم سے پہلے آیا تو اسم کو کیا کرتا ہے؟ زبر دیتا. اب یہ کیا دیکھیے اصدقہ ہے. اصدقہ کیا ہے بھائی؟ سواد دال قاف مادہ ہے. سواد دال قاف تا. تو اس کی اصل میں کیا ہے؟ اصدقو. کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے. کاف بیرے، کاف بارہ کیا ہے؟ اکبرو ہے. اکبرو بول تو سب سے بڑا، سپرلیٹو ڈگری. تو یہ جو ہے ہاں صدقہ بول تو اصدقو بول تو سب سے سچا، سب سے سچا. تو یہاں کیا آ گیا؟ وَإِنَّ بول کیا آ رہی ہے؟ وَإِنَّ. اصدقہ کیا ہے؟ سچا، یعنی وہ فاعل مفعول کچھ بھی سمجھ لو آپ. تو اس سے پہلے کیا آ گیا؟ انا آ گیا. تو آخری میں کیا کرتا ہوں انہیں؟ زبر دیتا. وہ زبر آ گیا. یہ حروف جر جو ہے بہت اسٹرانگ رہتے ہیں، یعنی یقینی طور پہ ایکٹ کرتے ہو لوگ. حروف جر ہو، یہ انا ہو، حروف جر کیا کرتا رہتا؟ حروف جر آتے کیا کرتا؟ زیر دیتا. انا کیا کرتا؟ زبر دیتا. تو اصدقہ یعنی سب سے سچی، سب سے سچا. تو یہاں کیا بول رہے ہیں دیکھیے، اس کے بعد ان اصدق الحدیث یعنی سب سے سچی بات. بے شک سب سے سچی بات کیا ہے؟ سب سے سچی بات کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب ہی ایک سچی بات ہے. اب یہ کتاب اللہ ہی، یہ کون سا مرکب؟ ایک لفظ کتاب ہے، ایک اللہ ہے. کتاب پہ پیش ہے، اللہ پہ زیر آ گیا. کتاب مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، اس واسطے زیر آ گیا. تو اس کے معنی کیا آتے ہیں دونوں کے اس میں. اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. یہ ترکیب ہے. صرف 6 مرکبات ہیں اپنے پاس عربی میں زبان میں. وہ 6 کے جو پڑھ لے تو، اور یہ بہت اہم ہے. مرکب اضافی اور یہ ضمیر اضافی اور اکثر استعمال، بہت استعمال ہے اس کا. تو یہاں کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ بے شک سب سے سچی بات کس میں ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ خیر الحدی. حدی خیر بھی کیا لفظ ہے؟ اسپیشل یہ بھی جو ہے سپرلیٹو ڈگری پہ راستے استعمال ہوتا. سب سے اچھا، سب سے اچھا. الصلاۃ خیر من النوم کیا ہے مطلب؟ نماز سے، نماز نیند سے بہتر ہے. کمپیریٹو کے واسطے رہا تو بھی خیر آتا عربی زبان میں. کمپیریٹو کے واسطے بھی وہی ہے، اس میں بھی ویسے آتا. تو کیا ہے؟ سب سے اچھی خیر الحدی یعنی راہ، طریقہ. سب سے اچھی راہ کس کی ہے؟ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گائیڈنس، سب سے اچھا گائیڈنس کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.